Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutorial.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to study a poem जिसका नाम है Ozymandias और ये Unit 13 है. So before going on to poem, we'll discuss brief biography of our poet. Percy Bysshe Shelley, 4th August 1792, 8 July 1822 is one of the major English Romantic poets, who is regarded by some as among the finest lyric and philosophical poets in the English language, and one of the most influential. The best-known classic poems of Shelley include Ode to the West Wind, Ozymandias, To Skylark, The Cloud, The Mask of Anarchy, and Music When Soft Voices Die. Now let's move on to the explanation of first stanza, and we'll discuss difficult word meanings extracted from the stanza first. So first difficult word in this stanza is antique, जिसका meaning होता है existing since or belonging to earlier times. या इसे हम ancient भी कह सकते हैं और उर्दू में इसे कहेंगे कदीम. Second word is vast. It means very great in size, amount, degree, intensity, or especially in extent or range. उर्दू में इसे कहेंगे देवहेकल. Third word is trunkless. It means lacking a body. उर्दू में इसे कहेंगे धड़ के बगैर. Fourth word is sunk. It means go down below the surface of something, यानी धंसा हुआ. Fifth word is shattered. It means to break at once into pieces, यानी बुरे तरह टूटा हुआ. Sixth word is visage. It means the head and face. उर्दू में इसे कहेंगे चेहरा या सर. Seventh word is frown. It means to contract the brow in displeasure or concentration, यानी माथे पर बल डालना. Eighth word is sneer. It means to smile or laugh with facial contortions that express scorn or contempt, यानी हकारत आमेज मुस्कुराहट. Ninth word is sculptor. It means an artist who makes sculptures, यानी मुजस्मा साज. Tenth word is passions. It means strong and barely controllable emotion. इसे हम उर्दू में तैश या जज्बा भी कह सकते हैं. 11th word is mocked. It means to laugh at someone, often by copying them in a funny but unkind way. उर्दू में इसे कहेंगे तौहीन करना. So let's move on to the explanation of the stanza. इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन से पहले आपने रेफरेंस लाइन लिखनी है और वो आप कैसे लिखोगे. These lines have been taken from the poem Ozymandias. पोएम का नाम आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे. written by poet Percy Bysshe Shelley. उसका नाम पोइट का नाम भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे. Then you will move on to the explanation of your stanza. इस स्टेंजा में पोएट एक ट्रैवलर से मिलता है. एक ट्रैवलर जो कि कहाँ से आया है, एक एंशियंट लैंड से आया है, हिस्टोरिकल लैंड से आया है. फिर वो नरेट करता है पूरी स्टोरी जो कि उस ट्रैवलर ने उस पोइट को बताई होती है. वो बताता है ट्रैवलर ने एक डेजर्ट में एक स्टैचू देखा और वो किस तरीके का स्टैचू था. टूटा हुआ था दो हिस्सों में. उसकी टांगें खड़ी हुई थी सिर्फ, और ऊपर से टॉर्सो जो था, टॉर्सो क्या होता है, ऊपर का धड़, वो नहीं था, टूटा हुआ था, और सर टांगों के साइड में पड़ा हुआ था. और वो सर जो है सैंड में संक था, यानी कि मिट्टी में धंसा हुआ था. फिर वो कहता है कि वो स्टैचू जो है वो ओzymandias का था. ओzymandias ग्रीक नाम है किसके लिए, रामेसिस II के लिए. रामेसिस II एक फेरो था, इजिप्शियन किंग था, उसको ओzymandias भी कहा जाता है, which is a Greek name for him. तो वो स्टैचू उसने अपने मेमोरियल के तौर पे बनाया था. फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उस स्टैचू के फेस पे एक्सप्रेशंस क्या थे. उसके फेस पे बहुत ही सख्त एक्सप्रेशंस थे, स्टर्न एक्सप्रेशंस थे. ऐसे लगता था कि वो कोई हार्श कमांड अपने पीपल को, जिनको वो रूल करता था, देने वाला है. माथे पर बल डाला हुआ था, यानी कि जैसे कि हम अपने आईब्रोज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अगर हम किसी चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, या किसी पर गुस्सा करते हैं, या हम डिसप्लेजर शो करते हैं, तो इस तरीके के उसके एक्सप्रेशंस थे. उसके होंठों पे रिंकल्स थे. किस लिए रिंकल्स आ रहे थे, क्योंकि वो स्माइल कर रहा था, लेकिन वो स्माइल एक प्लेजर वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि एक स्कॉर्नफुल स्माइल है, जैसे कि वो किसी को हकारत से देख रहा हो और उसके फेस पे एक हकारत आमेज मुस्कुराहट आ रही हो. इससे पता चलता है कि वो एक काइंड रूलर नहीं था, एक काइंड किंग नहीं था, बल्कि एक एरोगेंट और हार्श रूलर था.
پھر کس بارے بات کی جاتی ہے؟ پوئٹ اس اسکلپٹر کو اپریشیٹ کرتا ہے جس نے یہ اسکلپچر بنایا ہے، یہ مجسمہ بنایا ہے، کہ اس نے اتنی مہارت سے اس اسکلپچر کو بنایا ہے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ایک اسٹیچو ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پرسن ایکچوئل میں جس کا اسٹیچو بنایا ہے سامنے ہے، اس کے ایکسپریشنز کو ایز اٹ از پورے طریقے سے اس نے پورے آرٹ کے ساتھ تراشا ہے۔ پھر پوئٹ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے، اس کے اسٹیچو کو دیکھ کے لگتا ہے اس کے ہاتھ جو ہیں، یہ ایک فریز بھی پوئم میں یوز کیا گیا ہے کہ ہینڈ دیٹ موکڈ دیم، موکڈ ہو، جن کو وہ رول کرتا تھا، اس کے سبجیکٹس جو تھے، اس کے انڈر جو پیپل تھے، وہ ایک کائنڈ رولر نہیں تھا، وہ اپنے پیپل کو موک کرتا تھا، مرسی لیس تھا، کرول تھا۔ پھر ہارٹ دیٹ فیڈ، فیڈ یعنی کہ آپ کسی چیز پر فیڈ کر رہے ہو، کسی چیز کو کھا رہے ہو، اس کا دل کیسا تھا کہ وہ اپنے ہی پیپل کے ساتھ کرول رہ کے، مرسی لیس رہ کے ان کے اوپر فیڈ کرتا تھا، یعنی وہ ان کو دیتا کم تھا بلکہ ان سے لیتا زیادہ تھا۔ It means that he was not a good king. وہ نہایت ہی کرول کنگ تھا، بٹ جتنا بھی کرول تھا وہ ٹائم کی کرولٹی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا، اس کے آگے اس کو سرنڈر کرنا پڑا۔ وہ اتنا زیادہ مرسی لیس تھا، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ریمسس نہیں ہے، کوئی اوزیمینڈیس نہیں ہے، ایون جو اس نے میموریل بھی بنایا تھا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہسٹری میں، وہ بھی آج ڈیزرٹ میں ابینڈنڈ ہے اور ٹوٹا پڑا ہے 2 حصوں میں۔ Let's move on to second stanza and discuss difficult word meanings. First difficult word is pedestal. It means a long thin column that supports a statue or a tall structure like a column on which something rests. Yani bunyad ya satoon. Second word is mighty. It means very large, powerful or important. Yani taakatwar. Third word is despair. It means the complete loss or absence of hope. اردو میں اسے ہم کہیں گے نا امیدی یا مایوسی۔ فورتھ ورڈ از کولوسل، اٹ مینس ایکسٹریملی لارج یعنی بہت بڑا۔ ففتھ ورڈ از ریک، اٹ مینس ٹو ڈسٹروائے اور بیڈلی ڈیمیج سم تھنگ یعنی خستہ حال۔ سکستھ ورڈ از یہ کو ہم یو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، a word meaning you used when talking to more than one person یعنی تم۔ Let's move on to its explanation, and before moving on to its explanation, don't forget to write reference line, جو کہ آپ کیسے لکھو گے؟ These lines have been taken from the poem Ozymandias, written by poet Percy Bysshe Shelley، اور poet کا نام بھی آپ inverted commas میں لکھو گے۔ اب اس میں پوئٹ کس بارے بات کرتا ہے؟ پیڈسٹل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا اسکلپچر بنایا جاتا ہے اس کے نیچے ایک بیس ہوتی ہے جس کے نیچے آپ ساری ڈیٹیلز لکھتے ہو، نام لکھتے ہو کہ کس کا اسکلپچر یا مجسمہ بنایا گیا ہے۔ تو جو اوزیمینڈیس کا اسکلپچر تھا اس کی بیس پہ بھی کچھ ڈیٹیل، کچھ ورڈز لکھے تھے، اور وہ کیا ورڈز لکھے تھے؟ مائی نیم از اوزیمینڈیس، کنگ آف کنگز، میرا نام اوزیمینڈیس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے دوسری لائن میں دوسرے کنگز کو موک کیا ہے کہ جو کنگز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں یا مائٹی ہیں، وہ یہ جان لیں کہ میرے سے زیادہ پاورفل، میرے سے زیادہ طاقتور یا مائٹی کوئی کنگ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنی ساری ہوپس، کس چیز کی ہوپس؟ ایک پاورفل کنگ بننے کی ہوپ کو شیٹر کر دیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی کنگ میرے سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا۔ سو اس لائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ایروگنٹ تھا، اور مے بی وہ اسی تھاٹ میں تھا کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ ڈیتھ کو بھی ڈیفیٹ کر سکتا ہے، جبکہ ڈیتھ انیویٹیبل ہے۔ ہر انسان نے، ہر جاندار چیز نے مرنا ہے، لیکن وہ اپنے ایروگنس میں اتنا زیادہ سبمرج تھا، اتنا زیادہ انڈلج تھا کہ وہ چیز بھول گیا کہ ٹائم اور ڈیتھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا، اینڈ جتنا بھی وہ کرول یا مرسی لیس ہو جائے، ٹائم اور ڈیتھ کی کرولٹی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ دین پوئٹ سیز، پوئٹ بھی موک کرتا ہے اوزیمینڈیاس کو جیسے کہ وہ اپنے لوگوں کو موک کرتا تھا کہ اب اوزیمینڈیاس کہاں ہے، کون ہے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ ایون جو اس نے اسٹیچو بنایا ہے وہ بھی 2 حصوں میں ٹوٹا پڑا ہے، کسی کو نہیں پتا ریمیسس II کون تھا۔ جو بھی اب بچا ہے وہ ایک اسٹیچو ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، سراؤنڈنگس میں جسٹ ہیپس آف سینڈ ہے، اور اس کا اسٹیچو 2 حصوں میں ٹوٹ کے سینڈ میں دھنسا ہوا ہے۔ سو اس پوئم میں یہ لیسن ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے دیٹ ایوری رائز ہیز اے فال، ہر عروج کو زوال ہے۔ اگر کوئی کنگ ہے، بہت بڑا کنگ ہے، اس نے بھی
ڈیتھس دیکھنی ہے اور اس کے اوپر بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, اس نے بھی ختم ہونا ہے. سو ود دس وی ہیو کم ٹوورڈز دی اینڈ آف آر ٹوڈیز ویڈیو لیکچر. آئی ہوپ جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.